بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرنا ہے، اس سے پہلے کچھ اس کے پس منظر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، اس میں کفار مکہ کے 70 نامور شخص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس تباہ کن اور ذلت آمیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلے قسط تھی، قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا۔ جو سردار مارے گئے تھے، ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے، چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا گیا ہے، وہ سب اسی مہم پر خرچ کیا جائے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں۔ سب نے منظور کیا اور سن 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینے پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلے، حتیٰ کہ عورتیں بھی سامنے آئیں تاکہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلا کر اسپائی سے روک سکیں۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی، مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی موافق تھی، مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہمارے بارے میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے۔ کثرت رائے اسی طرف ہو گئی۔ سرسے میں آپ علیہ السلام مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی رائے کے خلاف مدینے سے باہر جنگ کرنے پر مجبور کیا۔ یہ غلط ہوا، اس لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے۔ فرمایا، ایک پیغمبر کو سزادار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر وہ قتال کیے بغیر زرہ کو بدن سے اتارے۔ اس جملے میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس میں امت کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر منافق عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم خواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں۔ اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی ان کے قریب میں آ کر ان کے فریب میں آ کر ساتھ لگ گئے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ آپ نے بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دی، سب آرائی اس طرح کی کہ احد کو پشت کی جانب رکھا اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو رسالے کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حصے فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھی۔ اس کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دے۔ لڑنے والوں
لڑنے والوں کی فتح شکست سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین اندازوں کے افسر مقرر ہوئے۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر، کامل مقدس نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جس انداز میں مورچے قائم کیے، لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے ناآشنا تھی، اور آج جب کہ فن حرب کی ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قواعد نظم و ضبط کو سراہتا ہے۔ اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیح مورخ نے بول اٹھا ہے، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے، محمد نہ کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی، مکہ والوں کے بے دھڑک اور اندھا دھند۔ لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا۔ یہ الفاظ 20ویں صدی کے ایک مورخ ٹام انڈر کے ہیں، جو اس نے لائف آف محمد میں بیان کی۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداءً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں دری پھیل گئی۔ مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تین اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کی دامن کی طرف آنے لگے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل تو موقت تھی، اب ہمیں سب کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ تھے، اس وقت لشکر کفار کے رسالے کے کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کی درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملے کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا، مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر ملاور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پاسا ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر یما ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر میدان سے چلا گیا۔ تاہم کچھ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سے ہی ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ایماندار لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہیں رہی تھی کہ عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلامت تشریف رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے، اور اس شکست کے بعد مسلمان حد درجے پریشان رہے، اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی۔ قرآن مجید نے ہر سبب پر رچے ترے انداز الفاظ میں تبصرہ کیا ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔